بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور ان جیسا لباس پہننے کے بعد شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں جا کر بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک کی یہ خاصیت ہے، کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس سے سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ جبکہ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے اپنی خاصیت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جو میری داڑھی ہے نا، کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا۔ کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا، اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے روز بادشاہ نے عدالت لگوائی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرنا چاہوں گی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے سارے کام دیکھ رہا ہے اور خبردار ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر تمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی، فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کا حکم روک دیا گیا اور اس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس چور نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔
اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا، تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی آنکھوں نے سلطان کو پہچان لیا، تو اسی کی وجہ سے میں تم سب کو رہا کر دیتا ہوں۔ سامعین، اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا رومی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور اللہ سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیروں میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ جل شانہ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ معذر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرطے یہ کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان چناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے۔ اسی طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں وہ آخرکار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کے بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے، دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے۔